تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور توحید عبادت کا ہمیں حکم دیا. ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ اور دیگر ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے اس عمل کو عملاً کر دکھایا، شرک سے بچنے اور اس دور میں جو شرک ہوا کرتے تھے اس کی تصویر کشی انہوں نے کی، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے آج. اس لیے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ رب کریم ہمارے اسلاف کی قبروں پر بھی رحمت اور نور کی بارش برسائے، جنہوں نے اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا، جس کی وجہ سے آج آپ اور ہم دین توحید پر گامزن ہیں، شرک سے بچ رہے ہیں. محترم سامعین، پچھلے ہفتے آپ نے توحید کا انجام اور توحید کا انعام اور شرک کا انجام سنا کہ توحید کے کیا فائدے ہیں، عقیدہ توحید اختیار کرنے کے کیا انعامات ہیں رب کے یہاں ہمارے لیے، اور شرک کا کتنا برا انجام ہے. ہمارے کچھ احباب نے دراصل فرمائش کی، جاننا چاہا کہ شرک کے وہ کون کون سے اقسام آج اس دور میں رائج ہیں، آپ انہیں بتائیں، نشاندہی کر سکیں تو ہمارے لیے زیادہ مفید رہے گا، تاکہ ہم لوگ شرک سے بچ سکیں. جنت میں جانے کی تمنا ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے، اور ہم سب لوگ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. رب کریم ہم سب لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے. اس لیے یہ موضوع نہایت ہی اہم ہے کہ ہم شرک کو جانیں، اور اس دور میں جس قسم کے شرک ہوا کرتے تھے اور اس سے ملتے جلتے آج کے دور میں شرک کی جو قسمیں رائج ہیں، جن کو مسلمان کر ڈالتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ یہ بھی شرک ہے، اور ایسا کرتے رہتے ہیں ہم اور آپ. تو ہم چاہیں گے کہ آج اس موضوع پہ کچھ گفتگو ہو آپ کے سامنے میں، اور ہم پہلے یہ کوشش کریں گے کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ یا ان جیسے جتنے بھی لوگ تھے ان کے کس بات پہ پکڑ کی، ان کے کن کاموں کو شرک کہا، اور وہی چیزیں بیائی نہیں آج اس امت میں ہیں یا اس سے ملتے جلتے ہیں، اسباب کارن علت دونوں کے ایک جیسے ہیں، لہٰذا وہ کام بھی آج شرک کہلائے گا. تو ہم ان باتوں سے آپ کو تھوڑی آگاہی دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور آپ شرک سے بچ سکیں، جو نہایت ہی مہلک مرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت دے رہا ہے. لوگ دور دور تک سن رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچے اور وہ بھی شرک سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق ہم میں سے ہر فرد کو دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کر دینا شرک کہلاتا ہے، اور اللہ کی صفات میں اس کو یکتا جاننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کو یکتا جاننا، اس کی ربوبیت میں اس کو اکیلا ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے. توحید ربوبیت کو میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے میں رکھا. الحمدللہ رب العالمین کے تحت موقع تھا کہ ہم آپ کو توحید عبادت سمجھاتے، تو اچھا ہوا کہ اس موضوع پر شرک کی تفصیل بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں تاکہ توحید کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان مشرکین کے عقائد کو بیان کیا، ان کی حالتوں کو بیان کیا جو مشرکین مکہ تھے، یا اس دور میں جو عرب کے مشرکین پائے جاتے تھے، یا آج بھی جو مشرکین یہاں اس دیش میں یا پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. ان کی ذہنی حالت، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے.
اور پھر اسی عقیدے کے ماتحت ان کا عمل کس طرح کا ہوتا ہے دنیا میں، آپ اس کو بھی دیکھیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ آج کے دور میں وہی عقیدہ اور وہی عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اس سے بچیں کہ یہ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ جو مشرکین مکہ ہیں یا ان جیسے لوگ ہیں، یہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ، یہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور یہ خود پیدا کیے گئے۔ جن جن کی عبادت مشرکین مکہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کا خالق کوئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اموات، یہ سارے مردے ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ سارے لوگ تھے جو مرے ہوئے تھے، دیوی دیوتا کی شکل میں یا قبروں کی شکل میں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان مرے ہوئے لوگوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ایسوں کی عبادت مشرکین مکہ کرتے ہیں اور اس عمل کو اللہ نے شرک قرار دیا، سب سے بڑا جرم قرار دیا۔ مشرکین مکہ جن کی پوجا کر رہے تھے، جن کا انہوں نے بت لگا رکھا تھا، بنا رکھا تھا، خانہ کعبہ میں نصب کر رکھا تھا، ان کے بارے میں وہ مانتے تھے کہ یہ سب اللہ کے پیدا کردہ مخلوق ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، با کرامت لوگ ہیں۔ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ سب مرے ہوئے ہیں اور یہ کہ ان کے کچھ اختیارات ہیں جو اللہ نے ان کو اسپیشلی دے رکھے ہیں، اپنے صفت میں شریک کر رکھا ہے، اپنے جیسا اختیار دے رکھا۔ یہ تھا مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ چنانچہ وہ لات کو پوجتے تھے، ہبل کو پوجتے تھے، عزا کو پوجتے تھے، اور ان جیسے 360 تھے جن سب کی ایک تاریخ تھی۔ جیسے آج کے دور میں ہمارے برادران وطن، ان کے بھی جو دیوی دیوتا ہے، بھگوان ہے، ان سبوں کی تاریخ ہے۔ یہ خود بھی کہتے ہیں یہ فلاں راجا کے بیٹے تھے، یہ فلاں کی بیٹی تھی، ایسے ہوا، یوں ہوا۔ جتنے بھی ان کے ہیں وہ سب کے بارے میں ان کو عقیدہ ہے کہ یہ سب انسان ہے، مہاپروش ہے، اسی دیش میں پیدا ہوئے، البتہ ان کے پاس پاور ہے، اللہ نے دے رکھا، ایشور نے دے رکھا۔ یہی سوچ ان کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں اس آیت میں فرمایا اور کہا کہ یعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، نہ وہ زندہ ہو سکتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کب دوبارہ زندگی ان کو ملے گی۔ یہ گویا تصور تھا اس دور کا۔ آج بھی دیکھ لیجئے، اس سماج میں بھی لگ بھگ وہی ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ بزرگ ہیں۔ ان بزرگوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے پیدا کردہ مخلوق ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں یہ سب مر گئے ہیں۔ البتہ وہ مردہ کہتے نہیں، کہتے ہی گستاخی ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی ہے۔ ان کو مرا ہوا نہ کہو، یہ پردہ فرما گئے، یہ پردہ فرما گئے ہیں، یہی تو لفظ ہے ان کا۔ مانتے ہیں کہ حقیقت میں مرے ہی ہوئے ہیں جیسے مرتے ہیں لوگ، لیکن پردہ فرما گئے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے بینا سے چھپ جانے والے، یہ زندہ ہے مگر میری ان آنکھوں سے آپ چھپے ہوئے، پردہ فرما گئے۔ ارے بھائی سیدھے سیدھے اگر کہتے ہیں مرے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں گستاخی،
یہ توہین ہو گئی ان کی. ہاں کہ یہ پردہ فرما گئے. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ نظر و نیاز کرتے ہیں. یہی مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ بھی یہی کرتے تھے کہ ان کو چڑھاوے چڑھاتے تھے, اللہ کا سفارشی مانتے تھے, اللہ کا قریبی بندہ مانتے تھے, مقرب بندہ مانتے تھے, اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے, ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرواتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے پہنچے ہوئے, اللہ ہماری نہیں سنتا, ان کی سنتا ہے. ہم گناہگار ہیں, ہماری نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ نے اب تک تو آپ کی سنی ہے, اور اب جب آپ کو عقل و ہوش آ گیا تو ہم اور آپ کہتے کہ نہیں وہ نہیں سنتا. جب تک آپ بالغ نہیں تھے, ہوش مند نہیں تھے, ہماری اور آپ کی ہر ضرورت کو اللہ نے پورا کیا بغیر مانگے ہوئے, بغیر دعا کیے ہوئے. یہ انسان کی بےہودگی دیکھیے شرک کرنے والوں کی. جب یہ ہوش انہوں کو مل گیا, عقل آ گئی, تو اب یہ کہنے لگے کہ ہماری سنتا ہی نہیں ہو. ہم مانگیں گے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی, ان بزرگوں کی ہوگی. یہی مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اپنی باتیں اللہ کو نہ کہہ کر کے ان کو یا کہ کہتے تھے, اور وہ سنیں ان کی مانگ پوری کروا دیں, اس کے لیے رشوت دیتے تھے. اسی رشوت کا مہذب نام ہے نظر و نیاز. کچھ چڑھایا, کچھ پیش کیا, مہذب لفظوں میں اسی کو کہا نظر و نیاز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر چڑھائے ہوئے نظر و نیاز کو حرام قرار دیا. چاہے وہ بکرا ہو, مرغا ہو, کبوتر ہو, اونٹ ہو, گائے ہو, یا چاہے وہ بے جان چیز کھانے والی کوئی مٹھائی ہو. قرآن میں آیا وما ذبح علی النصب, جو ان بتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں وہ سب حرام ہے. اور جانوروں کے تعلق سے آیا, اللہ نے فرمایا حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے مسلمانوں تیرے لیے مردار کو حرام کر دیا, مرا ہوا جانور نہیں کھاؤ گے. جو مرنے سے پہلے جائز تھا, ایک بکرا آپ کھا سکتے تھے, مرنے کے بعد آپ نہیں کھا سکتے. ولحم الخنزیر, سور کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے, حرام ہے. خون, دم مسفوح, جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون, وہ بھی حرام ہے. اور آخر میں فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ, وہ جانور بھی حرام ہے جس کو غیر اللہ کی رضا کے لیے چڑھایا گیا ہو, جس کو آپ نظر کے نام سے کہتے ہیں, منت کے نام سے کہتے ہیں, غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا, وہ بھی حرام ہے. اور چاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لسٹ میں حرم اللہ, سب کو حرام کر دیا. سب حرام ہونے میں برابر. یہ نہیں ہے کہ سور زیادہ حرام ہے اور وہ جو چڑھایا گیا وہ کم حرام ہے, برابر حرام ہے. اور یہی کام شرک ہے, اسی عمل کو عمل شرک کہتے ہیں, اور اس چڑھاوے کا کھانا حرام ہے. اس چڑھاوے کا کھانا حرام ہے, عمل شرک کا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جو عقیدہ ہے وہ مشرکانہ ہے. نظر نیاز یہ عبادت ہے, اور عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے, اور اللہ کی عبادت میں اگر غیر اللہ کو شریک کر دیا جائے تو یہی شرک کہلاتا. اسی کو شرک کہتے ہیں. ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی, یہ لوگ جو بھیک مانگتے رہتے ہیں, کبھی آپ نے ان کے منہ سے سنا ہوگا اللہ کے نام پر دے دیجیے. کبھی آپ نے سنا ہوگا غریب نواز کے نام پر, کبھی آپ نے سنا ہوگا غوث پاک کے نام پر 2 روپے عنایت فرمائیے, 5 روپے عنایت فرماؤ بیٹا غوث پاک کے نام پر. اب ظاہر سی بات ہے جو غوث پاک کا چاہنے والا ہے اس نام سے خوش ہو کے دے دیتا ہے, جو غریب نواز کا چاہنے والا ہے وہ اس نام سے دیتا ہے. آپ کے سامنے میں اگر اس نام سے کہے گا مانگے گا تو آپ نہیں دیں گے, لیکن آپ کے سامنے میں جب کہے گا اللہ کے نام پر 5 روپے دے دیجیے, آپ نکال کے دے دیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس 5 روپے میں جو آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے, اللہ اس پہ نیکی دے گا کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے رہا ہے اور اللہ کے نام پر آپ نے 5 روپے دیے ہیں, اس نے اللہ کے حوالے سے مانگا ہے, یہ توحید ہے. اگر کسی نے کسی غیر اللہ کے حوالے سے مانگا, ایسے لوگوں کے نام سے مانگا جو دنیا سے مر چکے ہیں اور جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, روزی دے رہے ہیں, شفا دے رہے ہیں,
ان کو مختار مان رہے ہیں یا اللہ کی کسی صفت میں شریک مان رہے ہیں, پاورفل مان رہے ہیں, تو یہ عمل شرک کہلائے گا. یہ عمل شرک کہلائے گا کیونکہ عبادت میں غیروں کی شرکت ہو گئی. عبادت میں غیروں کی شرکت ہو گئی. یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا اور یہ آج بھی ہو رہا. اس دور میں لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے, اور جن لوگوں کی بت نہیں بنی ہوتی تھی, تصویر نہیں بنی ہوتی تھی, اگر ان کی قبر تھی تو ان قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھتے تھے. عربی میں لفظ آتا ہے مجاور, جاورا یجاور, اور مجاور کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پڑوس میں لو لگا کے بیٹھنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزار پر کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں لو لگا کر کے, کہ بزرگ سے گویا ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, ہم بزرگ کو سنا رہے ہیں, وہ ہماری سن رہے ہیں. عقیدہ یہ ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی زندہ ہے اپنی قبر میں, یہ ہماری بات سن رہے ہیں, ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچا رہے ہیں. اسی تصور سے بیٹھے رہتے ہیں. بتوں کے پاس بھی آپ دیکھ لیجئے, یہاں پہ کئی لوگ ہوتے ہیں, یہاں جو بت خانے ہیں ان بت خانوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں مجاور بن کر. اور آپ دیکھیے سماج میں گھوم کر کے جہاں بڑی بڑی قبریں ہیں, درگاہیں ہیں, وہاں پر قبروں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. آنے جانے والے ان سے دعائیں کرواتے ہیں, اپنی شیرنی پیش کرتے ہیں, نظر نیاز پیش کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کرتے تھے, اس کو عبادت کہتے تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو شرک کہا. آج بھی جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی, تو وہ شرک کہلائے گا. یہ عمل ہے مشرکانہ, یہ عبادت میں شرکت ہو گئی. چونکہ بیٹھنا عبادت ہے, اللہ سے لو لگانا اس تصور کے ساتھ کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں, یہ عبادت کہلائے گا. لیکن دوسرا آدمی اگر غیر اللہ کے سامنے میں اسی نیت سے بیٹھتا ہے تو یہ عمل شرک کہلائے گا. اس دور میں لوگ بتوں کا طواف کرتے تھے, 7 چکر لگاتے تھے, یا قبروں کا طواف کرتے تھے, یہ سوچ کر کہ اس سے قرب حاصل ہوگا بزرگ کا, بزرگ مجھے پسند کریں گے, مجھ سے محبت کریں گے, میری دعاؤں کو قبول کروا دیں گے. آج وہی عمل غیر مسلم بھی کرتے ہیں, اور کچھ کلمہ کو لا الہ بھی کرتے ہیں, لا الہ پڑھنے والے بھی کرتے ہیں. وہ بھی کسی مزار کے ساتھ پھیرے لگاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قریب ہو گئے, ہمیں تقرب حاصل ہو گیا. یہ عمل خوب دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ کسی بڑے بازار پہ جاتے ہیں تو. یہ عمل شرک کہلائے گا, کیونکہ طواف عبادت ہے, اور پوری دنیا میں طواف صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے. مکے میں خانہ کعبہ, اور کہیں یہ عبادت نہیں ہو سکتی. یہ عبادت اللہ کا حق ہے, عبادت اللہ کا حق ہے. آپ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے. کیا تو یہ شرک کہلائے گا. یہ مشرکین مکہ کرتے تھے, بعین ہی یہ کام آج بھی اپنے سماج میں ہو رہا ہے. یاد رکھیے یہ عمل شرک ہے, اور ایسا کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے, چاہے وہ زندگی بھر نماز پڑھے, روزہ رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل کو لکھے گا ہی نہیں. قرآن میں آیا لا نقیم لہ یوم القیامت وزنا, ہم اس کے کسی عمل کو وزن نہیں کریں گے قیامت کے دن, اس کے شرک کے سبب سے. یہ وہ مشرکانہ افعال ہیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے, اور آج بھی ملتے جلتے لوگ کر رہے ہیں. مشرکین مکہ ایسا بھی کرتے تھے کہ اپنی کمائی, اپنی کھیتی, اپنی جانور کا کچھ حصہ اپنے بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے. جیسے آج بھی مسلمان اپنی کمائی کا 2.5% اللہ کے نام پر اللہ کے حکم سے ادا کرتا ہے نا, زکوٰۃ کی صورت میں. یہ مشرکین مکہ اس دور میں کبھی کبھی تو جانور چھوڑ دیتے بتوں کے نام پر, اونٹ چھوڑ دیتے, بکریاں چھوڑتے, جو انہی کے نام سے جہاں چاہتا وہ جانور چڑھتا رہتا, کوئی سے روک نہیں سکتا تھا, اور پھر اسے چڑھایا جاتا تھا میلے میں. کچھ لوگ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے تاکہ ان کے میلہ میں کام آ جائے وہ پیسہ. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کچھ مزاروں کے لیے خاص کیے ہوئے.
آپ اگر نکلتے ہیں ادھر راجستھان میں بامبے سائڈ میں تو آپ دیکھیں گے وہاں بڑی بڑی دیگیں پک رہی ہیں. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فلاں صاحب کی طرف سے ہے. ہر سال انہوں نے خاص کر رکھا ہے, وہ اتنی دیگیں پکواتے ہیں, ان کی کمائی کا ایک حصہ خاص اس کے لیے ہوتا ہے. اس دور میں اس عمل کو شرک کہا گیا. تو آج بھی یہ عمل شرک ہی کہلائے گا. آج یہ عمل عبادت نہیں کہلائے گا, چونکہ وہ عبادت کرتے تھے ایسا کر کے غیر اللہ کی. اور آج کا مسلمان اگر کوئی غیر اللہ کے لیے یہی کام کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہی کہلائے گا. اسی طریقے سے اس دور میں لوگ کرتے یہ تھے کہ ہاتھ میں دھاگا باندھتے, دھاگا, اور گلے میں باندھتے, لیکن اس دھاگے کو پہلے بتوں کو پہنا دیتے یا ان کے چوکھٹ پہ باندھ آتے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو وہاں سے لاتے اور اپنے ہاتھ میں باندھتے. کس نیت سے باندھتے تھے وہ؟ تاکہ شفا مل جائے, ہم مصیبتوں سے بچ جائیں. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا باندھے ہوئے, ایک مسلمان کو دیکھا. وہ ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھ سکے تھے, غالباً نئے مسلمان رہے ہوں گے. وہاں تو لوگ آتے تھے, اسلام قبول کرتے تھے, اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا اور پوچھا اس سے, ماں یہ کیا ہے یہ تیرے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا ہے للوہن یا رسول اللہ, یہ کمزوری دور کرنے کے لیے ہم نے باندھ رکھا ہے. گویا یہ عقیدہ تھا اس دور میں کہ اس دھاگے کو اگر ہم وہاں باندھ کر کے وہاں سے لائے اور اپنے ہاتھ میں باندھیں تو اس سے ہم کو شفا ملے گی, طاقت ہوگی, یا کمزوری ہے یا بیماری ہے تو دور ہو جائے گی. یہ عقیدہ اس وقت تھا. آج بھی آپ دلی چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے مزار پہ, اجمیر چلے جائیں تو دیکھیں گے بے شمار دھاگے بندھے ہوئے, اور وہاں جو خادم ہو مجاور جو بیٹھا رہتا ہے, آپ جائیں گے نذرانے پیش کریں گے, تبرک پیش کریں گے, تو پھر وہ اس میں سے ایک دھاگا نکال کے پیار سے آپ کے ہاتھ میں باندھیں گے, اور آپ بھی خوش ہو کے ایسے آئیں گے جیسے کہ بس ایک بہت بڑا تریاق مل گیا ہم کو. یہ عمل کیا کہلایا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا اس مسلمان سے جب اس مسلمان نے کہا تھا ہے للوہن یا رسول اللہ, یہ کمزوری دور کرنے کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وہی اللہ تزیدک الا وہنا, یہ تیری کمزوری کو اور بڑھا دے گی. ولو مت وہی علیک ما افلحت ابدا, سن لو اگر تم اسی حال میں مر جاتے کہ دھاگا تیرے ہاتھ میں بندھا رہتا اور تیری جان نکل جاتی تو کبھی کامیاب نہ ہوتا, یعنی سیدھا جہنم میں جاتا. تیرا کوئی بھی عمل قابل قدر نہیں ہوتا. صرف اس دھاگے پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ توکل, آپ پڑھتے ہیں نا ایک دعا, توکلت علی اللہ, کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ پہ بھروسہ ہے. آپ کہتے ہیں کوئی طاقت نہیں اللہ کے علاوہ, کوئی مددگار نہیں اللہ کے علاوہ, لیکن بھروسہ آپ دوسرے پہ کر رہے ہو, اس دھاگے پہ کر رہے ہو آپ. یہ توکل کے خلاف ہے. یہ وہ کرتے تھے. آج دیکھیے بالکل وہی چیز بے عینی آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے. میں نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گلے میں یا ہاتھ میں دھاگا بندھے ہوئے اور اسی عقیدے کے ساتھ. یہ عمل اس وقت شرک کہلایا نا. کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ اگر تم اسی حال میں مر جاتے تو کبھی کامیاب نہ ہوتے. آدمی تو شرک پہ ہی مرنے والا کامیاب نہیں ہوتا ہے. باقی اگر شرک نہ کیا ہو زندگی میں, بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو, اللہ نے تو گارنٹی لی کہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے. توحید ہے اس کے پاس, شرک نہیں کیا ہے, شرک پہ نہیں مرا ہے, کیا ہے توبہ کر لیا ہے اس نے, مرتے وقت شرک پہ نہیں تھا وہ. اللہ نے فرمایا تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. ایک حدیث میں تو آیا کہ زمین و آسمان کے برابر بھی تو گناہ لے کے آئے گا میرا بندہ, اور تو نے شرک نہیں کیا ہوگا, توحید پر ہوگا, ہم تیرے سارے گناہوں کو بخش دیں گے. آخر وہ شرک ہی تو تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ما افلحت ابدا, تو کامیاب نہیں ہوتا. یہ عمل مشرکانہ ہے. اور آپ کو چاہیے کہ جس کسی کے ہاتھ میں دیکھیں آپ پیار سے محبت سے سمجھا کے اس کے دھاگے کو توڑوا دیں, ہٹوا دیں, بڑی نیکی ملے گی آپ کو, بڑا ثواب ہے اس کا. انہیں سمجھائیں, بتائیں کہ یہ عمل شرک ہے, یہ تمہیں جہنم رسید کر کے چھوڑے گا. اس دور میں جو شرک ہو رہا تھا آج بھی وہ شرک ہو رہا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں, اسلام سے پہلے یہ ملک شام گئی ہوئی تھیں. اس دور میں اپنے پرانے شوہر کے ساتھ کوئی زمانہ تھا. انہوں نے دیکھا وہاں کہ وہاں پر زاہدوں کی, عابدوں کی, جو لوگ مرے ہوئے تھے ان کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں اور ان کو سجدہ کیا جاتا تھا.
اللہ کے رسول سے انہوں نے عرض کیا، آپ کی بیوی نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت زمانے کے بعد انہوں نے اپنے اس سفر کا بیان کیا اور کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ہم ملک شام گئے تھے اور ہم نے دیکھا تھا وہاں لوگوں کو کہ ان کے جو گزر چکے ہیں بڑے بڑے لوگ، بزرگ لوگ، ان کا سجدہ کیا جاتا ہے، اور بتایا اللہ کے رسول سے کہا آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کا سجدہ کیا جائے۔ جب ان لوگوں کا سجدہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول، تو آپ کا سجدہ، آپ کے لیے تو سجدہ بالکل روا ہے، آپ کی حقدار ہیں آپ اس بات کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اولئک قوم اذا ماتوا فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح، وہ ایسے لوگ ہیں یہود و نصارہ کہ جن میں اگر کوئی نیک آدمی مر جاتا، نیک مرد کوئی مر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، ان کی تصویر لگاتے تھے اور ان تصویروں کے سامنے وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا بدترین مخلوق ہے، بدترین، جتنے بھی مخلوقات ہیں دنیا میں ان سے بھی بدتر ہے، کتوں سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے، کیونکہ یہ تو شرک نہیں کرتے نا، کم سے کم یہ جانور تو شرک نہیں کرتے جن کو آپ بدتر سمجھتے ہو، جن سے آپ نفرت کرتے ہو، یہ شرک تو نہیں کرتے نا، یہ انسان ہے جو اللہ کی روزی کھا رہا، اس کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پھر اسی کو گالی دے رہا ہے۔ شرک تو گالی ہے بھائی، شرک ایک گالی ہے، جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے بزرگ مر جائیں، بڑے لوگ مر جائیں، تو ان کی تصویر بناتے ہیں، قبروں پہ لگاتے ہیں اور پھر سجدے کرتے ہیں۔ اولئک شرار الخلق، یہ بدترین لوگ ہیں۔ مشرکین کو بدترین قوم کہا گیا، بدترین لوگ کہا گیا، کیوں؟ یہ اللہ کے سب سے بڑے نافرمان ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ گالی دینے والے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اسی بخاری کے اندر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کا جب آخری وقت ہوا نا، چل چلاؤ کا وقت ہوا دنیا سے، تو آپ کی زبان پر 3 باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک تو آپ کہا کرتے تھے نماز کا خیال رکھنا، اپنی صحابہ کو نماز کا خیال رکھنا، اور ایک فرماتے تھے وما ملکت ایمانکم، جو عورتیں تمہاری ماتحت ہیں نا ان کا خیال رکھنا، ان پہ ظلم نہ کرنا کبھی بھی۔ اللہ نے آپ کی بیوی ہو یا آپ کی نوکرانی ہو یا آپ کی خادمہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ماتحت بنایا ہے، خواتین ان پہ کبھی ظلم نہ کرنا۔ اور تیسری بات جو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے وہ یہ تھے، آپ کی زبان پر یہ تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت بھیجے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، صالحین کی قبروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ آج دیکھیے اس امت کو، آج دیکھیے بہت لوگ، بہت سارے لوگ بڑے بڑے درگاہوں پہ چپ چاپ جا کے آپ مشاہدہ کر کے آئیے، سجدے ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ تو ویڈیو کلپ میں دیکھتے ہوں گے، فیس بک میں چل رہی اس طرح کی تصویریں، خوب سجدے ہو رہے ہیں، مرد عورت پڑھے لکھے لوگ اچھے خاصے لباس میں وہ سجدے کر رہے ہیں قبروں پہ۔ آپ جانتے ہیں سجدہ اللہ کے علاوہ تو کسی کے لیے روا نہیں نا۔ اللہ کے رسول کے سامنے میں یہی بات تو رکھی گئی تھی کہ آپ سجدے کے لائق ہیں، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ یہ تو لعنتی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور آگے جو ٹکڑا ہے نا وہ ایک بڑے مسئلے کو حل کر رہا ہے، تو عائشہ فرماتی ہیں اس کے آگے لولا ذالک ابرز قبرہ، اگر ایسا نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول یہاں دفن نہیں ہوتے اس کمرے میں، عام قبرستان میں دفن ہوتے۔ آپ لوگ جو گئے ہیں مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے، جب وہاں پر مدینے میں گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بالکل مسجد نبوی کے متصل جنت البقیع بہت بڑی قبرستان ہے، صحابہ وہیں دفن ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین نے فرمایا لولا ذالک ابرز قبرہ، بخاری شریف میں یہ، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں یہ امت بھی نبی کو سجدہ نہ کرنے لگے
تو پھر رسول اللہ کی قبر جو بنتی نا وہ عام قبرستان میں بنتی، میرے اس کمرے میں نہیں بنتی، کیونکہ کمرے میں آنے کی اجازت تو کسی کو نہیں ہو سکتی ہے نا، کہ آپ کے گھر میں جا کوئی چلا جائے سجدہ کرنے کو، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا گھر آپ کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا نا، اسی حجرے میں دفن ہے اللہ کے رسول، وہ کمرہ تھا حضرت عائشہ کا، ام المومنین کا۔ اس حدیث کے بعد متصلاً یہ حدیث، یہ ٹکڑا ہے کہ لولا ذالک ابرز قبرہ، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کو عام قبرستان میں دفن کیا جاتا۔ اور آگے جملہ ہے غیر انہ خشیہ، مگر یہ کہ ڈر تھا، اگر عام قبرستان میں دفن کر دیا جاتا نا تو اس بات کا ڈر تھا کہ آنے والے دنوں میں امت یہاں بھی آ کے سجدے کرنے لگے گی اور یہاں بھی عرس اور میلے جیسے کام ہونے لگے گا۔ کون روک پائے گا اس دنیا کو؟ سوچیے اللہ کے رسول اگر آج ہندوستان میں مدفون ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ روک پاتے؟ ہے تعداد اتنی جو آپ روک لیتے ان کو؟ ان کے طاقت ہے تو ان کے پاس ہوتا ہے، آج تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ ایسا کیا جا سکتا تھا اگر یہاں اللہ کے رسول کی قبر ہوتی؟ خدا نہ خواستہ، تو یہاں پر چونکہ شرک غالب ہے، یہاں ایسے لوگوں کا غلبہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن شرک رسیاں ہیں، وہ تو ایسا کر ڈالتے۔ تو یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ عبادت ہے سجدہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو یہ عمل شرک ہے، وہ جب تک توبہ نہیں کرے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا، توحید کا اقرار نہیں کرے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں رائج تھا اور اس دور میں بھی جوہلا کرتے ہیں۔ ایک موٹی سی بات شرک کے سلسلے میں آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں دو طرح کے امور ہیں، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب۔ کچھ تو وہ کام ہے جو ہم لوگ آپس میں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے، ایک دوسرے کو پانی پلا سکتے، ایک دوسرے کو کھانا کھلا سکتے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ کوئی مر رہا ہو، ہم میں سے کوئی اس کو زندگی نہیں دے سکتا۔ دعائیں تو آپ کر سکتے ہو، ہم کر سکتے ہیں، ہم زندگی نہیں دے سکتے۔ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ چاہے تو دے، چاہے تو مار دے۔ کوئی بیمار ہے، ہم سب مل کے بھی اس کو شفا نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے، یہ اس کی مرضی پر ہے۔ کوئی بھوکا مر رہا ہے، ہم بظاہر جو میرے پاس روٹی ہے وہ تو کھلا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس کے بھوک اور اس کے غربت کو دور نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ ہی چاہے گا تو وہ امیر ہوگا، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ چاہے ہزاروں کا دھن دے دیجئے، وہ پھر کل ہو کے غریبی ہو جائے گا۔ اب یہ جو طاقتیں ہیں یہ کہلاتی ہیں ما فوق الاسباب، یہ اللہ کر سکتا، اور ما تحت الاسباب وہ کام جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تو ما فوق الاسباب میں کسی غیر اللہ سے، مرے ہوئے لوگوں سے مدد طلب کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ کسی کا بیٹا مر رہا ہو، کوئی خود بیمار ہو اور شفا مانگ رہا ہو غیر اللہ سے، فلاں بزرگ سے ہمیں شفا دے دیجئے، مر رہا ہو ہمیں زندگی دے دیجئے۔ مزاروں پہ یہ سب ہوتا ہے بھائی، لوگ جاتے ہیں بیمار ہوتے تو وہیں جاتے ہیں شفا مانگنے کے لیے۔ یہ مانگنا یہ اللہ کی صفت میں شریک کرنے کی مانند ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے۔ یہ ما فوق الاسباب ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ ان معاملات میں جب کوئی مدد طلب کرتا ہے غیر اللہ سے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ رہی وہ باتیں جو ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، آج کل مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں نا تو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو یہ اہل حدیث لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ اپنی بیوی سے روٹی مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ دانا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ پانی مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ یہ بھی تو مدد مانگ رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ لو بھائی، یہ ما فوق الاسباب نہیں بھائی، ما تحت الاسباب ہے، یہ تو جائز ہی ہے ایک دوسرے سے مدد مانگنا۔ ما فوق الاسباب، آپ تو جا کے زندگی مانگ رہے ہو، وہاں آپ شفا مانگ رہے ہو قبروں پہ جا کر کے، آپ اور سے گزارش کر رہے ہو کہ مجھے مالدار بنا دے، آپ اس کو داتا کہہ رہے ہو۔ ایسے نام رکھتے ہیں لوگ جیسے داتا بخش، ایک بزرگ ہے داتا، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا ان کی دعاؤں سے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے داتا بخش۔ ایک اہل توحید کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، نام رکھے گا اللہ بخش، یعنی اللہ کا بخشا ہوا، اللہ کا دیا ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام رکھتے ہیں بزرگوں کا، غریب نواز بخش، داتا بخش، غوث بخش۔ یہ نام شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسا عقیدہ رکھا
جو مشرکانہ ہے جو مشرکین کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی اعمال کی بنیاد پر اس کو مشرک کہا اور اس کو جہنم کی بشارت دی۔ آج اگر یہی اعمال ہم سے سرزد ہو جائے تو یہ بھی شرک کہلائے گا۔ شرک کی اس طرح قسم ہے، تعویذ لٹکانا، تعویذ پہ بھروسہ کرنا کہ اس سے شفا ملے گی، اللہ کے رسول نے روکا ہے، اس سے حدیث موجود ہے۔ تو یہ عمل شرک ہے اور اس طرح کی باتوں پہ دھیان دینا چاہیے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ میں نے ایک ہی آیت پڑھی آپ کے سامنے میں، ٹائم نہیں ہے، اگلی آیت رہ گئی، اور بھی اس ضمن میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اور آپ کو شرک جیسے افعال سے بچائے، ان سے دور رکھے، توحید پہ قائم رکھے، توحید کو ہم سمجھیں اور بار بار سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک